ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اور گناہ کرتے وقت کسی کا یاد آیا بھی تو انسانوں کا یاد آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کا یاد آیا کہ سماج کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، گناہ کرنے پر بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوہو دنیا میں بڑے نیکوکار اور پارسا تھے، قیامت کے دن متقین کو مجرمین کے سب میں کھڑے کر دیا جائیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں میں ہوں یا میرا غیر ہے۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں یا غیروں کے لیے، محلے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبار، دنیا میں ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ جو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان بھائی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں سوڈان میں، اللہ کے بارگاہ میں ماں بیگانی بن جائے گی، ماں بے وفا ہو جائے گی۔ جس کی محبت کی مثالیں دنیا دیتی ہے وہ بھی بے وفا ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ بیوی ناآشنا ہو گئی، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑا، دوستوں نے آنکھ پھیر لی، دشمن بھی پرائے اپنے بھی پرائے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ بولے گا میں نے یہ ظلم کیا، یہ پاؤں بولے گا میں نے تیری نافرمانی میں وہاں چلا، یہ پیٹ گواہی دے گا میں نے فلاں حرام لقمہ کھایا۔ پورا وجود ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا مخالف ہوگا۔ اس دن پھر مجرمین پکاریں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، وصاحبتہ واخی، میری بیوی اور بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو ڈال دے دوزخ میں، مجھے بچا لے۔ اگر یہ بھی نہیں تجھے قبول، وما فی الارض جميعا، سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے، لیکن مجھے اس آگ سے بچا لے۔ جس بیوی بچوں کے لیے دنیا میں انسان بھٹکتا ہے، لوگوں کی گالیاں بولیاں سنتا ہے اور ان کو برداشت کرتا ہے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو طاقت بھی ہوتا ہے جواب دینے کا، پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ بچے کو اچھا پہنا سکے، بیوی کو اچھا پہنا سکے، اس لیے ایسا کرتے ہیں، سکون والا زندگی دے سکے۔ لیکن آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں یہ چھوڑ دیں گے سب، کہیں گے ڈال دو ہماری بیوی بچوں کو دوزخ میں، آگ میں ڈال دو، میرے بھائیوں کو بھی ڈال دو، میرے پورے خاندانوں کو بھی ڈال دو، لیکن مجھے بچا لو۔ لیکن یہ بھی تجھے نہیں قبول، تو دنیا میں جتنا بھی انسان ہے سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دو، لیکن مجھے بچا لو۔ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، جس نے جو گناہ کیا ہے اسی کو سزا ملنی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں ہماری پیدائش عطا فرمائی، ورنہ آج ہم بھی کسی بے جان کی پوجا کر رہے ہوتے، بے جان پتھر کے آگے جھک رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور ہم نے اس رب کو بھلا دیا۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا،
اور گناہ کرتے وقت کسی کا یاد آیا بھی تو انسانوں کا یاد آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کا یاد آیا کہ سماج کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے۔ اللہ کو نہیں یاد کیا، اللہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، گناہ کرنے پر بھی اللہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، کچھ دن کی چھوٹ دے رہا ہے، پھر ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم گناہ کرتے وہ دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے، ہماری پکڑ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کا دن دنیا میں رکھا ہی نہیں۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامنر ہال ہے، رزلٹ بعد میں دیا جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ دنیا میں نہیں، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اوہو، دنیا میں بڑے نیکوکار اور پارسا تھے، قیامت کے دن متقین کو مجرمین کے سب میں کھڑے کر دیا جائیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں میں ہوں یا میرا غیر ہے۔ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں یا غیروں کے لیے، محلے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس دن متقین کو بھی مجرمین کے سب میں کھڑے کر دیں گے، گنہگاروں کے سب میں کھڑے کر دیں گے۔ تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنی۔ اور ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک دن ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے۔ اس رب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کا محتاج نہیں، انسان بنائے اس کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میرے بندو، تمہیں اس سے پیدا نہیں کیا گیا کہ تمہارے وجہ سے میرے خزانے پورے ہو جائیں گے، تمہیں اس سے پیدا نہیں کیا گیا کہ تمہارے وجہ سے دل لگاؤں گا، تمہیں اس سے نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرے کام بند پڑے تھے تم آ کر کرو گے، تمہیں اس سے بنایا گیا ہے کہ تم میرے بن کے زندگی گزارو، صبح شام میری اتباع میں زندگی گزارو، اس سے تمہیں بنایا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کو موت آنی ہے، صرف ایک کو بقا رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کو پکڑے گا اور جھٹکا دے گا، جیسے دھوبی کپڑے کو جھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، انا القدوس السلام المؤمن، میں سلامتی والا۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن، میں عزیز، میں جبار، میں متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبار، دنیا میں ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ تو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان بھائی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں سوڈان میں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے؟ نہیں، غافل نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ کچھ دن کی مہلت دی گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ کمزوروں پر ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں میرے بھائیوں، ایک دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، این الجبار، دنیا میں ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟
آج کون بادشاہ ہے؟ خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، کوئی جواب نہیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ اکیلا اپنا سوال کا خود جواب دے رہا ہوگا کہ الواحد القہار، جو غالب ہے، جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ٹکرا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا. این المفر، بھاگو کہاں بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپو گے کیسے؟ لا تنفذون الا بسلطان، لڑو کیسے لڑو گے؟ اس اللہ تعالیٰ کے سامنے کون چیز سکتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے ان سے؟ کوئی لڑ نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، ایسے طاقتور بادشاہ کے سامنے ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. ایک دن پیش ہونا ہے. جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کے سامنے ہمیں ایک دن پیش ہونا ہے. لقد جئتمونا فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے آئے تھے اکیلے جا رہے ہیں. اللہ کے بارگاہ میں ماں بیگانی بن جائے گی، ماں بے وفا ہو جائے گی. جس کی محبت کی مثالیں دنیا دیتی ہے وہ بھی بے وفا ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. بیوی نہ آشنا ہو گئی، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑا، دوستوں نے آنکھ پھیر لی، دشمن بھی پرائے، اپنے بھی پرائے. یہاں تک کہ یہ ہاتھ بولے گا میں نے یہ ظلم کیا، یہ پاؤں بولے گا میں نے تیری نافرمانی میں وہاں چلا، یہ پیٹ گواہی دے گا میں نے فلاں حرام لقمہ کھایا. پورا وجود ہمارا دشمن ہوگا، ہمارا مخالف ہوگا. اس دن پھر مجرمین پکاریں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، وصاحبتہ واخی، میری بیوی اور بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو ڈال دے دوزخ میں، مجھے بچا لے. اگر یہ بھی نہیں تجھے قبول، وما فی الارض جميعا، سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے، لیکن مجھے اس آگ سے بچا لے. جس بیوی بچوں کے لیے دنیا میں انسان بھٹکتا ہے، لوگوں کی گالیاں بولیاں سنتا ہے اور ان کو برداشت کرتا ہے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو طاقت بھی ہوتا ہے جواب دینے کا، پھر بھی جواب نہیں دیتا. کیوں؟ بچے کو اچھا پہنا سکے، بیوی کو اچھا پہنا سکے، اس لیے ایسا کرتے ہیں، سکون والا زندگی دے سکے. لیکن آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں یہ چھوڑ دیں گے سب، کہیں گے ڈال دو ہماری بیوی بچوں کو دوزخ میں، آگ میں ڈال دو، میرے بھائیوں کو بھی ڈال دو، میرے پورے خاندانوں کو بھی ڈال دو، لیکن مجھے بچا لو. لیکن یہ بھی تجھے نہیں قبول تو دنیا میں جتنا بھی انسان ہے سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دو، لیکن مجھے بچا لو. کلا، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. جس نے جو گناہ کیا ہے اسی کو سزا ملنی ہے. تو میرے بھائیوں، مر کے مرنا نہیں ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے. اسی بات یہ ہے کہ مر کے مرنا ہی نہیں ہے، مر کے پھر زندہ ہونا ہے. اگر یہاں غفلت میں مر گئے، وہاں بڑے خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. جو مرتا ہے اس کی قیامت ہی آ جاتی ہے. ایک قیامت اس کائنات کے بھی آنے والی ہے، ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس کو موت کا جھٹکا توڑنے والا ہے، اور ہمیں بالکل بے بس کر دیا جائے گا. قبر کی چار دیواری میں پھینک دیا جائے گا، جہاں انسان چیخنا چاہے چیخ نہیں سکتا، چلانا چاہے چلا نہیں سکتا، بتانا چاہے بتا نہیں سکتا. کہیں میت ہوتی ہے تو کہتی ہے لا تقدمونی، مجھے نہ لے جاؤ، لا تقدمونی. پوری کائنات، پوری دنیا اس آواز کو سنتی ہے، انسان اور جنات کے علاوہ. لا تقدمونی، مجھے قبر میں نہ لے جاؤ. لیکن اس کا اختیار ختم ہو چکا. پوری دنیا اس خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو مسئلہ بنا کر بیٹھے ہیں. مر جانا ہے یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم پرانی چادر اتار کر بستر پر نئی چادر بچھواتے ہیں.
اور جس وقت مٹی کا بستر ہوگا اس وقت کیا بات بنے گی، اور مٹی کی چادر ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کیا دن ہوگا، نہ کوئی سن سکے گا نہ کوئی سنا سکے گا، تو کتنا خوفناک انجام ہوگا۔ کپڑے پر داغ لگا ہو تو آج اتار دو، بدل دو، دوسرا کپڑا پہنو۔ اس دن بدن پر کیڑے چل رہے ہوں گے، گھنٹوں چہروں کو سجایا، کتنا صابن، شیمپو، کیا کیا چیز لگایا کہ ہم خوبصورت دکھیں، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ اسی چہرے کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، آنکھوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، اور اسی پر چل رہے ہوں گے، پورا وجود کیڑوں کی غذا ہو چکا ہوگا، پھر ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔